جو پاکستان کے جو مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مسائل کی جب ہم بات کرتے تو معیشت، پاکستان کے عوام جو سفر کر رہے ہیں اور اس فلڈز کے آنے کی وجہ سے جو اور سفر کریں گے اس کو تھوڑا سا کور کریں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا تو اس وجہ سے میں دو صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی 2 رپورٹس ہیں. ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی، وزیر اعظم کو سبمٹ کی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کے کرپشن ہوئی ہے. 300 بلین روپے کی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کا کے میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہیں کتنے. کرپشن کہتے ہیں جو اشرافیہ کی، فیصلہ سازوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ایک اور جو بڑا سکینڈل ہے، شوگر سکینڈل، جس میں 300 بلین، اور یہ اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے بتایا کہ یہ جو ریسنٹ پرائس انکریزز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 300 بلین روپے شوگر مل اونرز کی جیبوں میں گیا ہے. شوگر مل اونرز ہیں کون؟ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں، جن کی حکومت ہے، جو وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، خود جہانگیر ترین ہیں، چودھریز ہیں، آئی مین یو نیم اٹ، زرداریز ہیں، سارے کے سارے شوگر مل اونرز ہیں. 300 بلین اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہہ دیا اور وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر لیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ جب یہ شوگر سکینڈل سامنے آیا ہے کہ میں کنفرنٹ کروں گا شوگر مافیا کو. اس کو 2 مہینے ہو گئے اس بات کو، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کرپشن کی، ایک اور میں چونکہ یہ ریسنٹ واقعہ اور بڑا کنسرن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو پاکستان نے جو بوجھ اٹھایا ہے، صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 8.4 ٹریلین روپیز 10 سال میں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس، یعنی کہ ہم نے یوز نہیں کی بجلی، خریدی نہیں بجلی، لیکن چونکہ ایگریمنٹ ایسا تھا تو 8.4 ٹریلین روپیز اوور 10 ایئرز ہم نے دیا. اب انہوں نے ای سی سی نے ایک اپروو کیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی شپمنٹ کے لیے، ایک ٹن بن رہا ہے پائپ لائن، اس کا ٹھیکہ دیا ہے پہلی چیز بغیر بڈنگ کے. کون سا اصول کہتا ہے کہ بغیر بڈنگ کے ہونا چاہیے؟ جو پرائس آگے سے آ گئی، اب میں ان کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہتا جو کمپنیز فورن کمپنیز بھی انوالوڈ ہیں، پر آپ نے بڈنگ کیوں نہیں کرائی ہے؟ بڈنگ کراتے تو پرائس آپ کو اچھی ملتی. کیا ایک ہی کمپنی تھی پوری دنیا میں جو کہ اس کو ٹھیکہ دینا تھا؟ دوسری بات، آپ نے اس کی پری پیمنٹ جو ڈالر بیسڈ کر دی ہیں. پھر وہی آئی پی پی والا پرابلم، آدھی سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کی روپیز میں اور ریٹرن ڈالرز میں کمٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کا اصول ہوتا ہے؟ اور پھر کہہ رہے کرپشن نہیں ہے. یہ اسی چیز نے اپروو کر دیا، ابھی یہ کابینہ میں جانے والا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اس میں بھی وہ کلوز ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ والا تھا کہ شپمنٹ ہو یا نہ ہو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. ابھی آپ ایک مشکل بحران سے نکلے نہیں ہیں، آپ ایک دوسرے مشکل بحران میں قومیں سیکھتی ہیں کہ بھائی ہم نے جو غلطی کی تھی، ابھی سب کوئی بھی اون نہیں کرتا آئی پی پی ایگریمنٹ کو کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑی. اگین آئی ایم ریپیٹنگ 8.4 ٹریلین. یہاں اب ایک اور آپ ایگریمنٹ کر لیا آپ نے، ای سی سی نے اپروو بھی کر دیا، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ نے. اب میں اور چوتھا جو اگزامپل ہے، خود میرا خیال ہے خواجہ آصف کی اگر وہ فلور آف دی ہاؤس میں سن لیتے وزیر اعظم، کہ وہ خود اپنے سیالکوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے دس از ون آف دا موسٹ کرپٹ. ہاں چونکہ آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے اس وجہ سے وہ کرپشن کی کہانیاں اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے پہلے آتی تھیں. دوسری چیز ہے فلڈز کے حوالے سے، میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ فلڈز آئے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سارا کا سارا قصوروار نیچرل ریزنز کو دینا اور کلائمیٹ چینج کو دینا، یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. سلمان صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ 2022 میں جب سیلاب آئے تھے، کیونکہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی آج سفر کر رہے ہیں، کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں. 2022 میں آپ کا سیلاب آیا، میں پیچھے نہیں جا رہا، پچھلے ادوار میں 2022 کو لے لیتے ہیں. یو این سیکرٹری جنرل آئے یہاں،
انہوں نے ایک کانفرنس ہولڈ کی باہر, انٹرنیشنل ڈونرز آئے, مختلف کنٹریز آئیں, ADB, یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ بینک, دوسرے ادارے آئے. $11 بلین کی پلیجز ہوئی, $11 بلین کی. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب آج فرماتے ہیں کہ وہ جو پلیجز تھے وہ ہمیں اس لیے نہیں ملے کہ ہم نے بینکیبل پرپوزلز دیے ہی نہیں. کس کا قصور ہے؟ اگر آپ نے صرف اپنا کام کیا ہوتا ہے, فیزیبلٹیز بنائی ہوتی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ سبمٹ کرتے, $11 بلین آپ کے پاس آتے 2022 میں, آپ انویسٹمنٹ کرتے, آپ گھر بناتے, آپ کینالز کا سسٹم ٹھیک کرتے, آپ ارلی وارننگ سسٹم بناتے, آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم بناتے. آپ نے کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں آئے. صرف $3 بلین آئے تھے, وہ اس وجہ سے آئے تھے, وہ کتنے اسینشلی, اور تھوڑے سے کچھ اور آئے تھے. بٹ bulk of the money, close to $8 billion, never came to Pakistan. اب اس کا کون قصوروار ہے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ساری کے سارے مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اس وقت بھی حکومت میں تھی. اس کے بعد سے آپ ایک دم سے اٹھے جو فلڈز آئے. اب فلڈز آئے, آپ تیاری کرتے ہیں. اب میں صرف پنجاب کی فلڈز کی صرف ذکر کر دوں, اور میں پالیٹکس نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جاپان کیوں گئی تھی مریم نواز یا تھائی لینڈ کیوں گئی تھی. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا. مریم نواز 26 تاریخ تک جاپان میں تھی, 26 تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزاسٹر سسٹم نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا, یا اگر تھا تو پھر تو اور بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو واپس بھاگ کے آنا. بیوروکریٹس وہاں, چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے ہوئے جاپان میں, سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی سارے 4 5 6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا ان کی پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا, جہاز کیوں بھر کے لے کے گئے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں, 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنز ہیں پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے. ویئر ڈز شی گو؟ شی گوز ٹو مری. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنا, یہ نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا, اور آپ کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے شی واز ٹو گو ٹو لاہور, ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے اور سچویشن بھی ہے. شی کیم ٹو, جہاز اسلام آباد آیا تاکہ وہ رش کر کے جا سکے. ابھی اتنی کیجولنس ہے. میں نے آپ کو محمد اورنگزیب کا بیان بتا دیا $11 بلین کے حوالے سے. خواجہ آصف نے کل تقریر کی ہے فلور آف دا ہاؤس, اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اگر ہم آسمانوں کو بلیم کریں یا کلائمیٹ چینج کو بلیم کریں یہ سیلابوں کی وجہ سے. ہمارا قصور ہے, ہم نے وہ ایسے کام کیے ہیں, ہم نے وہاں اجازت دی کالونیز بنانے کی, یہ خواجہ آصف نے کہا ہے, جہاں ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں. مصدق ملک صاحب سینئر منسٹر, کلائمیٹ چینج کے منسٹر, انہوں نے جیو نیوز کے سامنے یہ کہا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے مروا دیا بیکاز ہم نے کچھ ہاؤسنگ کالونیز کو بچانا تھا, اشرافیہ کو بچانا تھا. یہ دس از ہز ورڈز, ناٹ مائی ورڈ. تو آپ خود سوچیں, اب یہ جو سیلاب آ گئی, یہ تباہی ہوگی, اس کے اکنامک کانسیکوینسز کون برداشت کرے گا؟ پاکستان کے عوام, کروڑوں عوام برداشت کریں گے.